چونکہ بڑے خاص ایام ہیں یہ ان کے حوالے سے، تو ان کو اللہ کریم نے آزمایا تھا۔ کس طرح ان کی آزمائش کی؟ قرآن کہتا ہے پہلی آزمائش یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ کس طرح جب آپ نے حق کا علم بلند کیا، اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدت کا علم بلند کیا، تو وہ سارے آپ کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے آپ کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ اب آگ کے اندر دو خصوصیات ہیں، ایک آگ گرم ہے، ہیٹ، اور دوسرا وہ جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی طرف سے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ آگ بھی تو اللہ کی ہی مخلوق ہے، تو پھر اللہ اس آگ کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے وصف کو تبدیل کر لو، نہ تم نے جلانا ہے نہ تم نے تپش دینی ہے، بلکہ کرنا کیا ہے، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور ان کو سلامتی دینے والے بھی بن جا۔ تو گویا جو اللہ کے امتحانوں پہ پورا اترتا ہے، اللہ کریم ان آزمائشوں کے صدقے میں یوں اپنے بندوں کو اعزاز عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا، حضور علیہ السلام کے جد اعلیٰ سیدنا اسماعیل علیہ السلام انتہائی پیرانہ سالی کے اندر آپ کو نصیب ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ 90 سال کی عمر میں جب ایک بچہ مل جاتا ہے اور پھر وہ بچہ اکلوتا سہارا ہوتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس کے لیے اگر جدائی کا حکم آ جائے کہ ان کو دور دراز کہیں پہاڑی علاقے میں چھوڑ آؤ جہاں پہ نہ آبادی کا نشان ہے، نہ پانی کا، نہ دوسرے زندگی کے اسباب موجود ہیں، وہاں چھوڑ کے آؤ، تو یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اس کے صدقے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو، ان کی نسل کو، ان کے قدموں کے طفیل، ایڑیاں رگڑنے کے طفیل، قیامت تک کے لوگوں کے لیے زمزم کو جاری کر دیا، جس سے لوگ شفا بھی پاتے ہیں اور دلوں میں نور بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل کی امتحان کے نتیجہ تھا۔ پھر ایک اور امتحان جو خواب کے اندر کہ انی ارا فی المنام میں انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب وہ جوان بچے کو کون اس طرح ذبح کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اور حضرت ابراہیم اس آزمائش پہ پورے اترے، اور صرف حضرت ابراہیم کی آزمائش نہ تھی بلکہ حضرت اسماعیل کی بھی آزمائش تھی۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ ماذا فانظر ماذا تری، تیرا کیا ارادہ ہے، تو حضرت اسماعیل نے بڑا خاص جملہ بولا تھا جسے علامہ اقبال نے ملی نا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے یہ آداب فرزندی سکھائے، کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، حضرت جو آپ کے حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ آپ کو جو حکم ملا ہے، اب ذبح کرنے کا حکم واضح ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے جواباً کیا ارشاد فرمایا کہ جو بھی حکم ملا ہے، اگر ذبح کرنے کا حکم ملا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اگر اس سے بڑا بھی کوئی حکم ملا ہے تو میں رب کی اطاعت کے اندر اور اپنے باپ کے آداب فرزندی کے اندر اس بڑے امتحان سے کے نیچے سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب یہ مکالمہ ہوا، یہ ایک آزمائش تھی، اس کے صدقے میں اللہ کریم نے جنت کا میٹھا عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دیا۔ تو حضرات محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگیوں میں بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، اور جو یہ حضرت ابراہیم کی اس فلسفہ قربانی کا میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں کہ امتحان آتے ہیں اور اللہ کی ذات آزماتا ہے بندوں کو، کبھی تکلیفیں بھیج کر، کبھی خوشیاں بھیج کر۔ تکلیفیں بھیج کر کس طرح؟ بیماری آ گئی، غربت آ گئی، طرح طرح کی مسائل میں انسان